راز آنکھیں تیری قسمت ٹو اس قلم میں ہر نور قسط نمبر 28۔ اسلام آباد شہر پر رات کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ وہ آج اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ ڈنر کرنے ریسٹورنٹ گئی تھی۔ اب وہیں سے واپس گھر جا رہی تھی جب راستے میں اچانک اس کی گاڑی جھٹکے کھانے شروع ہوئی۔ منال نے حیرانی سے گاڑی کے انجن کی طرف دیکھا اور پھر اسے احساس ہوا کہ شاید فیول ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ آس پاس کسی پیٹرول پمپ کو تلاش کر رہی تھی۔ یہ راستہ جو کچھ سنسان تھا، 5 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد ہی اسے پیٹرول پمپ نظر آ گیا۔ شکر تھا اس کی گاڑی چل کر یہاں تک پہنچ گئی۔ اس نے گاڑی پیٹرول پمپ کی جانب موڑی اور وہاں جا کر گاڑی روک دی۔ وہ فیل بھرا رہی تھی جب وہاں پر کام کرنے والے ورکر نے منال کو مخاطب کیا، میم آپ کی گاڑی کا اب ٹائر پنچر ہے۔ منال شدید حیران ہوئی، پھر دروازہ کھولے گاڑی سے باہر نکل آئی اور پیچھے ٹائر کی جانب دیکھا تو واقعی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا۔ اوف شٹ، اب یہ کہاں سے ٹھیک کرواؤں؟ کیا یہاں پر کوئی ورک شاپ ہے؟ منال نے پریشانی سے پوچھا۔ اس لڑکے نے اس بات میں سر ہلایا، جی یہاں سے 2 منٹ کی مسافت پڑی ہے، آپ ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر ویٹ کر سکتی ہیں، میں میکینک کو بلا کر لاتا ہوں۔ منال نے اس بات میں سر ہلایا، آپ کی گاڑی کی چابی؟ اس نے چابی مانگی۔ منال نے چابی دے دی اور پھر وہ اندر تک شاپ کی طرف چلی گئی اور وہیں کرسی گھسیٹتے ہوئے بیٹھ گئی۔ کتنی ہی دیر ہو گئی وہ وہاں بیٹھی بس موبائل کی اسکرین سکرول کر رہی تھی۔ جب اسے زرین نے اپنی تصویر بھیجی، وہ آج ارمان کے ساتھ اس کے کسی دوست کے نکاح میں جا رہی تھی۔ تصویر دیکھ کے منال کھل کر مسکرائی اور وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی بہن کو نظر اتارنے کے ساتھ اس کی خوشیوں کی دعا کی۔ اتنے میں وہی لڑکا اندر داخل ہوا۔ آپ کی گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے میم۔ منال کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ بکھری۔ شکریہ کہتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھی اور اب اپنی گاڑی کی جانب بڑھی۔ اس لڑکے سے اپنی گاڑی کی چابیاں لیتی گاڑی سٹارٹ کی اور وہ پیٹرول پمپ سے باہر نکل آئی۔ ابھی اس نے 10 منٹ کا سفر طے کیا ہی تھا کہ آگے پولیس ناکہ لگا ہوا تھا، جہاں پر کچھ میل کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبلز کھڑی تھیں۔ ایک آدمی نے ہاتھ کے اشارے سے منال کو گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ منال نے گاڑی روک دی۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ جیسے ہی وہ شخص منال کے پاس شیشے کی جانب جھکا، منال نے استفسار کیا، ہمیں آپ کی گاڑی چیک کرنی ہوگی میم۔ اس شخص کے لہجے میں کسی بھی قسم کی نرمی نہیں تھی۔ مگر ہوا کیا ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ منال نے دوبارہ پوچھا۔ آپ پلیز ذرا باہر تشریف لائیں گی؟ وہ آدمی اب بھی غصے سے کہہ رہا تھا۔ منال گہری سانس لیتی اپنے غصے پر قابو پاتی گاڑی سے باہر نکل آئی تو اس شخص نے منال کی گاڑی کی چابی انجن سے نکالی اور اب اس کی گاڑی کا معائنہ کر رہے تھے۔ ایک سائڈ پر کھڑی منال ضبط کے کروے گھونٹ بھر رہی تھی۔ اس سے بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اس کی گاڑی کو ہاتھ لگائے، اور وہ لوگ کس طرح تلاشی لے رہے تھے جیسے وہ خدا نخواستہ کوئی کرمنل تھی۔ ساری گاڑی کی تلاشی لی گئی، انہیں کچھ نہیں ملا۔ منال نے گہری سانس لی۔ سب سے اینڈ پر اس شخص نے ڈگی کی تلاشی لی۔ منال جانتی تھی اس کی ڈگی خالی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس کے ہوش تو تب اڑے جب اس پولیس والے نے ڈگی سے ایک بیگ باہر نکالا۔ اس نے بیگ گاڑی کے بونٹ پر رکھتے ہوئے کھول کر دیکھا۔ منال بھی چند قدم چل کر آگے آئی اور دیکھنا چاہا کہ بیگ میں کیا تھا، مگر بیگ میں موجود چیز دیکھتے منال کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اریسٹ کرو اس میڈم کو، کانسٹیبل نے سختی سے کہا، مگر منال کے سر میں جو دھماکے ہو رہے تھے، یہ سب کیا ہے؟ وہ ہانپتی ہوئی بے بسی سے سوال پوچھ رہی تھی، یہ تو آپ بتائیں گی نا بی بی، اتنی ساری ڈرگز اپنی گاڑی میں چھپا کر کہاں لے جا رہی تھیں؟ منال کو یقین نہیں ہوا کہ اس کی گاڑی سے کیا نکلا۔ یہ سب نہیں، یہ میرا نہیں ہے، میں نہیں جانتی یہ کیسے اور کب میری ڈگی میں آیا، مگر یہ میرا نہیں ہے۔ منال واقعی بہت گھبرا گئی تھی، اس نے زندگی میں پہلی بار ڈرگز دیکھی تھی۔ ایک لیڈی کانسٹیبل آگے بڑھی، ثبوت ہماری آنکھوں کے سامنے بی بی، اب تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اس نے سختی سے منال کا بازو دبوچا۔ منال کو غصہ آیا۔ منال نے اپنا بازو اس سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے اس کانسٹیبل کو خود سے دور دھکیلا۔ میں کہہ رہی ہوں یہ میرا نہیں ہے، تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اس سے غصہ آ گیا تھا۔ اس کانسٹیبل نے بھی غصے سے منال کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا کہ منال جو گاڑی کے پاس ہی کھڑی تھی، اس کا سر گاڑی کے دروازے سے جا لگا۔ شاید سر پر چوٹ آئی تھی، خون نکلنے لگا۔ گاڑی میں بٹھاؤ اسے، اب یہ سارا سچ پولیس اسٹیشن جانے کے بعد ہی بتائے گی۔ اب ایک دوسرا شخص حکم دے رہا تھا۔ منال کے سن دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک ارمان کا چہرہ لہرایا۔ تم لوگ مجھے اس طرح اریسٹ نہیں کر سکتے، میرا بہنوئی بھی اس شہر کا ASP ہے، میں انہیں کال کرتی ہوں، اب وہی آ کر اس معاملے کو ہینڈل کریں گے۔ منال نے اپنا موبائل پکڑا، مگر لیڈی کانسٹیبل نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ جسے بلانا ہو بی بی، اب پولیس اسٹیشن پہنچ کر ہی بلانا، وہ لڑکی سختی سے کہہ رہی تھی۔ منال کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال میں پھنسی تھی۔
اوپر سے سر پر لگی چوٹ بھی درد دے رہی تھی۔ دیکھو پلیز مجھے کال کرنے دو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے بہنوں ASP ہیں، ارمان عالم نام ہے ان کا، وہ آئیں گے تو بے شک مجھے اریسٹ کر لینا، لیکن ان کے آنے سے پہلے میں یہاں سے نہیں ہلوں گی۔ منال نے سختی سے کہا کہ نام سنتے ہوئے وہ سب ڈھیلے پڑے۔ لیڈی کانسٹیبل نے موبائل اس کے ہاتھ میں واپس تھمایا۔ اس نے جلدی سے ارمان کو فون کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ جیسے ارمان نے فون اٹھایا اس کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ ارمان بھائی! وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی کہ شاید ارمان کا سہارا ملتا اسے یہ احساس ہوا تھا کہ بھائی کتنے اہم ہوتے ہیں۔ منال کیا ہوا ہے؟ آر یو اوکے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ پلیز ہیلپ می ارمان بھائی، میں آپ کو لوکیشن سینڈ کر رہی ہوں، جلدی سے آ جائیں، پلیز مجھے بچائیں، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ وہ روتے ہوئے ارمان سے التجا کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس پر صرف ارمان ہی یقین کرے گا، وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اوکے ریلیکس، میں ابھی آ رہا ہوں، لوکیشن سینڈ کرو۔ اسے حوصلہ دیتے ارمان نے فون رکھا۔ منال نے 2 منٹ بعد ہی لوکیشن سینڈ کر دی۔ اس کے لوکیشن سینڈ کرنے کے بعد لیڈی کانسٹیبل نے واپس اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ تو دیکھتے ہیں پھر اب تمہارے ASP ارمان عالم کب تک آتے ہیں، تب تک اسے پولیس وین میں جا کر بٹھاؤ۔ میل کانسٹیبل کی بات سنتے ہوئے فیمیل کانسٹیبل نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مضطرب سی اپنی انگلیاں چٹکاتی ہوئی بیٹھ گئی۔ آسمانی رنگ کی فراک پہنے دوپٹہ ہمیشہ کی طرح گلے میں جھول رہا تھا اور آج بالوں کی فرنٹ چھٹیاں کر رکھی تھی۔ 5 منٹ گزرے تھے جب ان لوگوں کے پاس سے ایک گاڑی آ کر رکی۔ تیزی سے ہارون گاڑی سے باہر نکلا۔ ہارون کو دیکھتے ہوئے منال کو مزید رونا آنے لگا۔ ہارون تیزی سے اس کی جانب آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس نے سختی سے سوال کیا۔ یقیناً کانسٹیبلز اسے پہچان گئے تھے۔ ان سب نے ہارون کو سلیوٹ کیا۔ سر وہ اتنے میں منال بھی گاڑی سے اتر آئی تھی۔ وہ اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ بنا کچھ کہے وہ ہارون کی جانب بھاگی۔ اس کے قریب پہنچتے اس نے ہارون کا بازو پکڑا اور اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ پہلی بار ہارون نے منال کو اس قدر ڈرے سہمے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی جیسا اسے حادثات نے بنا دیا تھا۔ منال آر یو اوکے؟ اس نے حیرانی سے چہرہ موڑے پیچھے منال کو دیکھا جو روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی میری گاڑی میں وہ ڈرگس کہاں سے آئی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ ہارون کو کہیں اندر دل میں بہت تکلیف ہوئی۔ اوکے ریلیکس، اس نے بے سختہ منال کا ہاتھ پکڑا۔ کچھ نہیں ہوا، میں تمہارے پاس ہوں نا؟ اس کا ہاتھ دباتا ہوا اسے حوصلہ دے رہا تھا اور غصے سے ان لوگوں کی جانب پلٹا۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اس پر ایسا الزام لگانے کی؟ وہ چلایا تھا۔ سر یہ الزام نہیں ہے، ان کی گاڑی سے یہ ساری ڈرگس برآمد ہوئی ہیں، پوچھ لیں ان سے کیا یہ ان کی گاڑی سے نہیں نکلی؟ لیڈی کانسٹیبل نے بھی کچھ غصے سے کہا۔ منال نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں جانتی یہ میری گاڑی میں کہاں سے ہے، مگر خدا کی قسم یہ میری نہیں ہے، میں تو زندگی میں پہلی بار اتنی ساری ڈرگس دیکھ رہی ہوں۔ وہ ابھی بھی ہچکیوں سے روتی ہوئی بتا رہی تھی۔ ہارون کا دھیان اس کے سر پر گیا جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اب وہ منال کا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ تمہارے چہرے پر کیا ہوا؟ اس نے غور سے منال کا گال دیکھا جہاں انگلیوں کے واضح نشان تھے۔ ہارون کے وجود میں اشتعال اور غصے کی لہریں تیز ہوئیں۔ ہاتھ کس نے اٹھایا؟ وہ پلٹا تھا۔ سب کی زبان تالو سے چپک گئی۔ میں نے پوچھا اس پر ہاتھ کس نے اٹھایا؟ وہ ایک بار پھر اسی غصے سے دھاڑا۔ لیڈی کانسٹیبل نے ڈرتے ہوئے ہارون کو دیکھا۔ سر یہ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہی تھی اسی لیے۔ اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ جب ہارون ایک بار پھر چلایا۔ تم لوگوں کو کس نے حق دیا ہے کہ کسی پر بھی ہاتھ اٹھاؤ؟ تم لوگوں کو یہ وردی اس لیے دی گئی ہے کسی بھی عام سٹیزن پر وائلنس کرتے پھرو؟ وہ چلایا تھا۔ وہ سارے ایک دم خاموش ہو گئے۔ تم، اس نے اسی لیڈی کانسٹیبل کی طرف اشارہ کیا، 1 مہینے سے پہلے مجھے پولیس اسٹیشن میں نظر مت آنا، تم آج سے سسپینڈڈ ہو۔ اسے اتنا غصہ آیا تھا کہ سب نے حیرت سے منہ کھولے ہارون کو دیکھا۔ ہارون کبھی اس طرح غصے میں نہیں آتا تھا۔ مینال ابھی اس کے بازو سے چپکی ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے سر کے زخم کو دیکھ رہا تھا۔ ریلیکس، ادھر آؤ، یہاں بیٹھو۔ وہ پاس ہی بڑی کرسی کی طرف لے کر گیا جو ناکہ بندی کے لیے پولیس والوں کے لیے وہاں رکھی تھی۔ مینال کو وہاں بٹھانے کے بعد وہ اس کے لیے اپنی گاڑی سے پانی کی بوتل نکال لایا اور اب اسے پانی پلا رہا تھا۔ رکو میں دیکھتا ہوں، شاید گاڑی میں فرسٹ ایڈ کٹ پڑا ہو، تمہارے سر کی چوٹ کا پہلے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ نرمی سے بات کر رہا تھا۔ وہ سارے ایک سائڈ کھڑے حیرانی سے ہارون کا یہ رویہ دیکھ رہے تھے۔ انسپکٹر ہارون آج مکمل بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ 5 منٹ کی محنت کے بعد اسے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ سے فرسٹ ایڈ کٹ مل گئی۔ وہ چھوٹی سی کٹ تھی مگر مینال کی چوٹ اور خون کو روکنے کے لیے کافی تھی۔ اب وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کے سر کا زخم دیکھ رہا تھا۔ زخم کا معائنہ کرتے ہوئے ہارون نے اس کے سر پر بینڈیج کی۔ اس کے بعد دوبارہ وہ اس سڑک پر مینال کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس وقت سے اپنے اس وائٹ ڈریس پر مٹی لگنے کی بھی ٹینشن نہیں تھی۔ وہ مکمل طور پر اس لڑکی کی ذات میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ ریلیکس اور سوچ کر بتاؤ تم کہاں گئی تھی اور کون تمہاری گاڑی میں یہ ڈرگس رکھ سکتا ہے؟
ہارون نے بہت نرمی سے سوال پوچھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا تو منال نے اسے ساری بات بتا دی۔ میں اپنی دوستوں کے ساتھ ڈنر پر گئی تھی، وہیں سے واپس پر میری گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا تو میں نے پیٹرول پمپ پر گاڑی روکی اور اپنی گاڑی کی چابی وہاں کام کرتے ایک ورکر کو دی تھی، کیونکہ میری گاڑی کا ٹائر پنچر تھا۔ شاید ان میں سے کسی نے میری گاڑی میں یہ رکھ دی ہو۔ وہ سوچ سمجھ کر بول رہی تھی۔ اتنے میں ارمان کی گاڑی بھی وہاں کر رک چکی تھی، وہ بھی گاڑی وہیں پارک کرتا ہوا ان تک پہنچا۔ منال کیا ہوا ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ لہجے میں نرمی تھی۔ منال کو ایک بار پھر رونا آنے لگا۔ وہ کرسی سے اٹھی۔ ارمان بھائی، اتنا ہی کہا تھا کہ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ ریلیکس، رونا بند کرو، دیکھو ہم لوگ یہاں پر ہیں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے منال کے سر پر بہت شفقت سے بڑے بھائی کی طرح ہاتھ رکھا تو منال کو حوصلہ ہوا۔ اس کے بعد ہارون نے ساری بات بتائی۔ ارمان بھی لوگوں کے گھور رہا تھا۔ پریشان مت ہو، ابھی پتہ لگا لیتے ہیں کہ کس نے یہ حرکت کی ہے۔ پہلے ہم لوگ اس پیٹرول پمپ پر چلتے ہیں، چلو۔ جس نے بھی تمہیں ٹریپ کیا ہے آج کی رات وہ شخص جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ شاباش، اب رونا بند کرو۔ ارمان نے ایک بار پھر اسے نرمی سے خاموش کروایا۔ اس کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ اس پیٹرول پمپ کی جانب چل پڑے جس کے بارے میں منال نے ان لوگوں کو بتایا تھا۔ ارمان کو گئے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ بار بار میرج ہال کی انٹرنس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید ابھی ارمان اندر داخل ہو، مگر ارمان کا کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔ اب تو نکاح بھی شروع ہونے والا تھا۔ ستارہ صاف اسے پریشان دیکھ سکتی تھی۔ اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی، اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ سری نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ستارہ کو دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے، بس مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ستارہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ کہیں گئی ہوگا، کوئی ضروری کام آ گیا ہوگا، اس لیے گیا ہے، ورنہ وہ پاگل تو نہیں ہے کہ اپنے دوستوں کا نکاح چھوڑ کر چلا جائے۔ تو پریشان مت ہو، وہ اپنی حفاظت کرنی جانتا ہے۔ چلو آؤ، نکاح شروع ہونے والا ہے، ہم اسٹیج پر چلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اسٹیج کی جانب لے گئی۔ ہم اور انابیہ دونوں کی نگاہیں زرین کے وجود پر ہی ٹکی ہوئی تھیں اور دونوں کے چہروں پر ایک جیسے تاثر تھے۔ 5 منٹ مزید گزرے، نکاح شروع ہو گیا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسٹیج کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں مولوی صاحب سار عمر خائقہ سے نکاح کے لیے رضامندی لے رہے تھے۔ اس کی نگاہ ابھی بھی دروازے کی جانب ہی تھی۔ ارمان نکاح میں بھی شامل نہیں ہوا، وہ آخر اتنی جلدی میں کہاں گیا؟ وہ بے حد بے چین تھی۔ نکاح ہوا، دعا کی گئی، وہ مسکرا تک نہ سکی، عجیب بے چینی کا شکار تھی۔ نکاح کے 10 منٹ بعد ہی ویٹرز اب کھانا سرو کر رہے تھے۔ علینا اور ستارہ سے صاف پریشان دیکھ سکتی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ ارمان آ جائے گا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ چلو آپ کچھ کھاتے ہیں۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ ٹیبل تک لے گئیں۔ وہ اسے وہاں بٹھایا۔ ستارہ اور علینا بھی آس پاس ہی بیٹھ گئیں۔ تو بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ زرین نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ابھی نہیں، میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ اس کی تو بھوک ہی اٹھ چکی تھی۔ اتنے میں علینا کو خائقہ نے آواز دی تو اس کی بات سننے کے لیے وہ چلی گئی۔ ستارہ اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ میں کہہ تو رہی ہوں، مجھے بتا کر گئے۔ اتنے میں علینا کو خائقہ نے آواز دی تو اس کی بات سننے کے لیے وہ چلی گئی۔ ستارہ اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ میں کہہ تو رہی ہوں، مجھے بتا کر گئے، اسے ضروری کام تھا، وہ واپس آ جائے گا، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ زرین نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ ستارہ کو دیکھا۔ آپ نہیں سمجھ سکتی، بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے سمجھنا بھی نہیں ہے، میں جانتی ہوں تم اس کی بیوی ہو اور میں صرف دوست ہوں، میں تمہاری پریشانی کا اندازہ نہیں لگا سکتی، مگر کچھ کھا لو، وہ آئے گا تو پھر مجھے ڈانٹے گا کہ تم نے میری بیوی کو کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں دیا۔ ستارہ کی آخری بات پر زرین نم آنکھوں سے مسکرا پڑی۔ چلو میں تمہارے کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں، یہیں بیٹھو۔ ستارہ اٹھ کر اب مینیو ٹیبل تک گئی اور وہاں سے اس کے لیے کچھ بریانی پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ پھر وہ دوبارہ اس کے پاس آئی۔ اتنے میں ستارہ کے ہاتھ میں موجود موبائل بج اٹھا۔ ارمان کی کال آ رہی تھی۔ زرین کی نظر پڑنے سے پہلے اس نے موبائل ایک سائڈ پر کیا۔ تم یہ کھاؤ، میں ابھی آئی۔ زرین کے سامنے بریانی کی پلیٹ رکھتے وہ جلدی سے ہال سے باہر کی جانب چل پڑی تاکہ ارمان سے آسانی سے بات کر سکے۔ زرین نے ابھی ایک چمچ بریانی کا لیا ہی تھا کہ اتنے میں اچانک اس کے دائیں بائیں انابیہ اور ہما کر بیٹھیں۔ ہما کے ہاتھ میں بھی بریانی کی پلیٹ تھی۔ زرین نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا۔ یہ پروٹوکول جو تمہیں مل رہا ہے نا، یہ بہت جلدی مجھے ملنے والا ہے۔ بہت جلدی میں تمہیں ارمان عالم کی زندگی سے دھکے دے کر باہر نکالوں گی۔ انابیہ اس کے چہرے پر زہرخندہ لہجے میں دھاڑی۔ زرین کے ہونٹوں کو ایک نرم مسکراہٹ نے چھوا۔ اتنے سالوں سے تم کوشش کر رہی ہو نا انابیہ ملک، کچھ ہوا؟ کندھے جھکاتے استفسار کیا۔ میں تم سے زیادہ ارمان سے محبت کرتی ہوں اور تم سے زیادہ میرے ساتھ خوش رہ سکتا ہے، بس تم ہم دونوں کے درمیان کباب میں ہڈی بن کر اٹک گئی ہو۔ انابیہ کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ زرین نے ایک گہری سانس لیا اور سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا جیسے انابیہ کی ہر بات پر اتفاق کیا ہو۔ تمہیں پتہ ہے، ایک وقت تھا جب میں تمہیں انابیہ آپ ہی کہتی تھی
کیونکہ تم مجھے عمر میں 2-3 سال بڑی ہو، مگر پھر بھی ریئلائز ہوا کہ تم اس لفظ کے قابل نہیں ہو۔ یہ جو لفظ آپ ہی ہے نا، اس میں بہت سارے ایموشنز ہوتے ہیں۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی میں صرف ایک لڑکی ایک ایسی ہے جو اس لفظ کی حقدار ہے، اور وہ ہے منال خان۔ اس نے واقعی بہن بن کر ثابت کر دیا کہ بہن کیا ہوتی ہے۔ زرین کی بات کے آخر میں نابیہ کہکا لگا اٹھی، تمہارے آپ ہی کہنے نہ کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم ہماری زندگی میں ایک انچاہی ہستی ہو اور انچاہا رشتہ بن کر آئی تھی۔ ارمان اور میں ہم دونوں سگے کزنز ہیں، اور تم اڈاپٹیڈ ہو۔ شاید تم یہ بات بھول گئی ہو۔ میں نے سوچا یاد دلا دوں۔ انابیہ کی زبان سے ابھی زہر نکل رہا تھا۔ زرین ہنس پڑی تھی، پھر نفی میں سر ہلایا، رشتے خون کے نہیں، رشتے احساس کے ہوتے ہیں، اور مجھے ارمان عالم کی کزن بننے میں نہ کبھی کوئی انٹرسٹ تھا نہ آج ہے۔ مجھے تو اس کی بیوی بننا تھا، اور دیکھو آج اس کی بیوی بن چکی ہوں۔ اس لیے یہ کزن چارہ تمہیں مبارک ہو۔ اور دوسری بات، محبت ہونے اور محبت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں ارمان عالم سے محبت ہو، مگر تم اس سے محبت نہیں کرتی، کیونکہ جو شخص محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب شخص کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور تم نے تو ارمان عالم کو کب کب کیا کیا تکلیفیں دی ہیں، یہ مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ انابیہ ملک۔ زرین نے چمچ پلیٹ میں پٹخار کچھ سنجیدہ ہوتی انابیہ کی جانب جھکی، تم ارمان عالم سے محبت نہیں کرتی، تم تو یہ بھی نہیں جانتی کہ اسے پسند کیا ہے۔ تم کیسے کچھ جان سکتی ہو کہ اسے کیا پسند ہے؟ مگر میں سب جانتی ہوں، اسے کالے گلاب بہت پسند ہے۔ جہاں ساری دنیا سرخ گلابوں پر مرتی ہے، وہاں اسے کالے گلاب پسند ہے، کیونکہ بلیک کلر اس کا فیوریٹ جو ٹھہرا۔ اسے بارش بہت پسند ہے، اسے میرے ساتھ تازی گھاس پر ننگے پاؤں چلنا بہت پسند ہے۔ کافی وہ شوق سے پیتے ہیں، چائے سٹریس ریلیز کرنے کے لیے پیتا ہے۔ اس کی وارڈروب میں زیادہ وائٹ شرٹس ہیں، اسے وائٹ شرٹ پہننا زیادہ پسند ہے، اور ہر وہ چیز جو اسے پسند ہے وہ میں اپنا چکی ہوں، زندگی کا نہ جانے پچھلے کتنے ہی سالوں سے۔ تو میری جیسی محبت کر کے تو دکھاؤ۔ صرف میں ہی ایسی محبت کر سکتی ہوں۔ کیا اس محبت میں اپنی آنکھوں تک ضائع کروا چکی ہوں؟ کیا تم اپنی آنکھوں کو ضائع کروا سکتی ہو؟ جتنی محبت میں اس سے کرتی ہوں، نہ تم اتنی محبت اگلی کئی زندگیوں میں بھی نہیں کر سکتی۔ اور کیا کہا تھا تم نے؟ ارمان عالم زرین سے نفرت کرتا ہے؟ تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض کرتی چلوں، وہ مجھ سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ اگر نفرت کرتا تو کبھی بھی میری تصویر اپنے والیٹ میں لے کر نہیں گھومتا۔ میں اسے آج بھی پسند ہوں، اس کی پسندیدہ عورت ہمیشہ میں ہی رہنے والی ہوں۔ انابیہ ملک۔ اور چلو، اگر تم نے ایسی محبت کر بھی لی تو میرا تم سے وعدہ، میں ارمان عالم کو تمہاری جھولی میں ڈال دوں گی۔ زرین کے چہرے پر ہلکا اطمینان تھا۔ ہمارے ان دونوں کی باتوں کو کافی انجوائے کیا، اور کسی نے انابیہ ملک کے چہرے پر جیسے زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ وہ انابیہ ملک کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی، جب اس کے کانوں میں کسی کی آواز پڑی، زرین! علینا سے آواز دے رہی تھی۔ زرین کھانے کی پلیٹ وہیں چھوڑے اٹھی اور علینا کی طرف گئی۔ علینا سے اپنی کسی دوست سے انٹروڈیوس کروا رہی تھی، اور یہ بتا رہی تھی کہ زرین ارمان عالم کی بیوی ہے۔ اتنے میں ہما کا موبائل بھی بج اٹھا۔ وہ بھی اپنی بریانی کی پلیٹ ہاتھ میں پکڑے موبائل کان سے لگاتی شور سے نکلتے کچھ فاصلے پر چلی گئی۔ انابیہ ملک نے ایک نظر زرین کو دیکھا، جو اس کی طرف پشت کیے اس لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ اس نے اپنے پرس سے ایک چھوٹی سی ڈبیانی باہر نکالی، پھر اس نے ڈبیا میں موجود وہ صفوف بریانی کی پلیٹ پہ چھڑک دیا۔ وہ جلدی سے بریانی کو مکس کر دیا تاکہ اسے شک نہ ہو۔ زرین چند باتوں کے بعد واپس پلٹی۔ جیسے ہی وہ پلٹی، زرین جلدی سے وہاں سے پیچھے ہٹ گئی تاکہ زرین اسے دیکھ نہ سکے۔ زرین وہ دوبارہ ٹیبل تک آ کر بیٹھی، اور اس نے دوبارہ بریانی کھانی شروع کر دی۔ ابھی اس نے 2-4 چمچ کھانے کے لیے ہی تھے جب ہما اس کے پاس سامنے آ کر بیٹھی اور بریانی کی پلیٹ اس کے ہاتھ سے پکڑی۔ لگتا ہے تمہیں ہر چیز دوسروں سے چھیننے کی عادت ہے۔ ہما کے لہجے میں گہرا طنز تھا، یہ میری پلیٹ ہے۔ زرین نے حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا، مجھے نہ ہی ایسی کوئی عادت ہے، نہ ہی میں ایسی عادات پالتی ہوں۔ ہاں، مگر ضرور آپ کو دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھنے کی عادت ہے۔ زرین کی نگاہ بریانی کی پلیٹ تک گئی تھی۔ یہ بریانی آپ کو ہی مبارک ہو۔ زرین اتنا کہتے اٹھ گئی۔ ہما کے چہرے پر ایک گہرا طنز تھا۔ وہ فون پر بات کرتے ہوئے اپنی بریانی کی پلیٹ وہیں کہیں بھول آئی تھی، اور اب یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید زرین اس کی بریانی کی پلیٹ کھانا کھا رہی تھی۔ ایسی اکڑ کی پرواہ تو میری جوتی کو بھی نہیں ہے، وہ بڑبڑاتی ہوئی اب بریانی کھا رہی تھی۔ زرین نے نئی بریانی کی پلیٹ بنائی اور دوبارہ ستارہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی، اور وہ کھانے لگی، اور ہما وہ زہر شدہ بریانی کھا چکی تھی، اور کچھ فاصلے پر کھڑی انابیہ کا دل چاہ کے ہما کا گلا دبا دے۔ اتنی مشکل سے تو اس نے زرین کو مارنے کا پلان بنایا تھا، لیکن درمیان میں ہما پھر آ دھمکی۔ ابھی اسے بریانی کھانے 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ جب اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ اچانک وہ کھانسنے لگی اور پھر اس کا دل گھبرانے لگا۔
اس نے چہرہ نیچے کیا تو منہ سے خون کی الٹی نکلی۔ خون دیکھتے اس کی چیخ نکل گئی، جس سے سب لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے اور زرین کے چہرے پر خوف نمودار ہوا۔ ہما کی ساری دوستیں اس کے آس پاس کھڑی تھیں۔ ہما یو اوکے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ مگر ہما نفی میں سر ہلاتی ہوئی زرین کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر اچانک خوف آیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے چہرہ جھکایا اور پھر لبوں سے خون نکلا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس کے لبوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ یو بلڈی، تم زرین، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مزید اندھیرا چھایا، چکر آنے لگے اور پھر وہ دھڑام سے زمین بوس ہوئی۔ سارے اٹھ کر اس کی جانب بھاگے تھے، مگر زرین 4 قدم پیچھے ہی تھی۔ اتنا خون دیکھتے ہوئے اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ ستارہ، علینا، ہائیکا سب کے چہروں کا رنگ نچڑ گیا تھا۔ باسط اس کی پلس چیک کر رہا تھا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سارے اسے ہی دیکھتے رہ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ ستارے نے اس کا کندھا ہلایا۔ یہ تو مر چکی ہے، الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جس نے سارے میرج ہال میں موجود ان مہمانوں کے کانوں میں انڈیلا۔ انابیہ کے چہرے پر ایک تیکھی اور زہریلی مسکراہٹ تھی۔ ہمیں پولیس کو انفارم کرنا ہوگا، میرج ہال کی مینجمنٹ نے پریشان ہوتے کہا۔ اس سے پہلے وہ لوگ انہیں روکتے، وہ پولیس کو فون کر کے بلا چکے تھے۔ جلدی سے ارمان کو کال کرو، وہی آ کر اس مسئلے کو ہینڈل کرے گا۔ زرین ایک سائڈ پر کھڑی عجیب سی بے بسی سے اس لڑکی کی لاش کو دیکھ رہی تھی، جو چند منٹ پہلے بالکل زندہ سلامت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ستارہ کب سے ارمان کو فون کر رہی تھی، مگر ارمان کا فون بند جا رہا تھا۔ اس کی ابھی 15-20 منٹ پہلے ہی ارمان سے بات ہوئی تھی۔ ارمان نے کہا تھا کہ وہ جلدی واپس آ جائے گا، بس زرین کا خیال رکھنا، مگر اب اس کا نمبر ہی بند رہا ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ علینا نے پریشان ہوتے پوچھا۔ ارمان کا موبائل بند لگ رہا ہے، کیا کریں؟ وہ شدید اضطرابی کیفیت کا شکار تھی۔ سارم کے چہرے پر بھی پریشانی ابھری۔ ہائیکا اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ کس نے کہا تھا اس مصیبت کو ہمارے نکاح میں دعوت ہو؟ وہ چلائی تھی۔ ان سب نے حیرت سے ہائیکا کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کہا ریلیکس ہو جاؤ۔ علینا نے اسے کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، مگر ہائیکا کے مانوس سر پر غصہ سوار ہو گیا تھا۔ نہیں، میں تم سے پوچھ رہی ہوں سارم، اسے نکاح میں بلانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس نے غصے سے سارم کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا ہو گیا ہائیکا؟ میں بس چاہتا تھا کہ ہماری خوشی میں ساری کلاس شامل ہو جائے، مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہوگا۔ بہت مشکل سے ستارہ اور علینا نے اسے کول ڈاؤن کیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ لگ رہا ہے کہیں سے تمہارا بھی نکاح ہوا ہے، اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ ارمان آتا ہے نا، اور ہارون مل کر اس مسئلے کو دیکھ لیں گے۔ وہ بہت مشکل سے اسے ہینڈل کر رہی تھیں۔ اتنے میں پولیس کے کچھ لوگ میرج ہال میں داخل ہو چکے تھے اور اب وہ ہما کی لاش کی جانچ کر رہے تھے۔ اتنے میں نابیہ نے سب کی نظروں سے چھپتے زرین کو دیکھا، جو پریشان سے ستارہ اور علینا کے حصار میں کھڑی تھی۔ اس کا بیگ پاس ہی ٹیبل پر پڑا تھا، کسی کی نگاہ بھی اس تک نہیں گئی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ زہر کی بوتل زرین کے بیگ میں رکھ دی اور ایک نظر ہما کی لاش کو دیکھا۔ ویسے تو میرا شکار زرین ہونے والی تھی، مگر تم نے بھی بہت دماغ کھایا، اس لیے سوری، تمہیں مارنا میرا مقصد نہیں تھا، مگر میرے راستے سے ایک کانٹا مزید نکل گیا، جو مجھے کوئی افسوس نہیں۔ اب تمہاری موت کے الزام میں یہ جیل جائے گی اور میرا راستہ صاف۔ انابیہ کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ پولیس والے سب کی تلاشی لے رہے تھے، انہیں زہر دیا گیا ہے، ایک کانسٹیبل نے کہا تو سب نے بے حد یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ زرین کی آنکھوں کے سامنے ایک اندھیرا چھا رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگلے 10 منٹ تک پولیس والوں نے سارے میرج ہال کا محاصرہ کیا، تلاشی لی، مووی میکر سے مووی کی ویڈیوز چیک کی۔ اتنے میں نابیہ کی آواز میرج ہال میں گونجی۔ مجھے لگتا ہے کہ زرین نے ہی اسے مارا ہے، اور سب نے بے حد بے یقینی سے نابیہ کو دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے نابیہ؟ ستارہ آہستگی سے گر گئی۔ ارے میں سچ کہہ رہی ہوں، ابھی نکاح سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کی اور ہما کی کوئی بحث ہوئی تھی، اور یقیناً اس نے ہی ہما کو زہر دے کر مار دیا ہوگا۔ میرے خیال سے اس کے بیگ کی تلاشی لینی چاہیے، اور بے شک آپ لوگ مووی چیک کر سکتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ ہما کو بریانی کی پلیٹ تھما رہی تھی، کیا پتا اس نے ہی اس بریانی میں کچھ ڈالا ہو۔ انابیہ کی بات سنتے سب کے چہرے غصے سے سرخ پڑ گئے اور زرین کا سانس وہیں کہیں اٹک گیا۔ وہ نابیہ ملک کی ساری گیم سمجھ گئی تھی۔ وہ بے حد بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، آخر یہ لڑکی مزید کتنا گرے گی؟ اسے یقین نہیں ہوا کہ نابیہ اس حد تک بھی جا سکتی ہے، مگر وہ بھی کس لڑکی سے امید رکھ رہی تھی؟ وہ 4 سال پہلے ہی اسے جان سے مارنا چاہتی تھی، تو پھر آج اسے دوبارہ مارنے کی کوشش کی، تو اس میں حیرانی والی کون سی بات تھی؟ یقیناً وہ زہر اس نے زرین کی پلیٹ میں ڈالا تھا، مگر غلطی سے وہ ہما کھا گئی۔ زرین کو لگ رہا تھا واقعی وہ قاتل ہے، اس کی وجہ سے ایک لڑکی کی موت ہو گئی۔ جیسے ہی پولیس والوں نے زرین کے بیگ کی تلاشی لی، وہ ویڈیو دیکھی تو انابیہ کا شک یقین میں بدلتا دکھائی دیا۔ اریسٹ کرو اس لڑکی کو، ایک پولیس آفیسر نے کہا کہ سب نے بے حد بے یقینی سے زرین کو دیکھا۔ آپ ایسے اریسٹ نہیں کر سکتے، یہ ایس پی کی بیوی ہے۔ سارم غصے سے گرجا تھا، چاہے یہ ایس پی کی بیوی ہو یا پھر کسی پرائم منسٹر کی، مگر مجرم مجرم ہوتا ہے۔
زرین کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اس نے دیکھا کہ ساری میرج ہال میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ یہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ ایس پی ارمان کی بیوی ایک قاتلہ ہے۔ ارمان نے کہا بھی تھا، میری یہاں بہت عزت ہے، میری عزت سلامت رکھنا، مگر وہ اس کی عزت سلامت نہیں رکھ سکتی تھی۔ تو آنسو اس کی آنکھوں سے گرے اور گالوں پر پھسل گئے۔ وہ ریت کا ڈھیر ہی تو بن گئی تھی۔ ساکت وجود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 لیڈی کانسٹیبل اس کی جانب بڑھیں۔ ایک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ کچھ فاصلے پر کھڑی نابیہ ملک کھل کر مسکرا رہی تھی۔ زرین نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ سارے پولیس کو روکتے رہ گئے۔ سب نے اپنی اپنی طرف سے کوشش کر لی، مگر پولیس زرین کو اریسٹ کیے جا چکی تھی۔ ستارہ نے کوئی شاید 100 بار ارمان کو فون کیا، مگر نہ ہی ارمان اور نہ ہی ہارون دونوں کے موبائل فون لگ رہے تھے۔ ہمیں بھی پولیس اسٹیشن جانا چاہیے، ہم لوگ زرین کو ایسا اکیلے نہیں چھوڑ سکتے۔ ستارہ اور ارینا کی بات پر سب نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ پانچوں پولیس اسٹیشن کے لیے نکلے۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس کا دماغ کچھ بھی پروسیس کرنے کی حالت میں نہیں تھا، بس دل عجیب سی بے چینی میں گھبرا رہا تھا۔ اسے چکر آ رہے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسے اپنا جسم بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک ہی اسے بخار سا محسوس ہونے لگا۔ 15 منٹ بعد وہ لوگ اسے پولیس اسٹیشن لے آئے تھے۔ وہ بالکل ہی ساکت رہ گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب لیڈی کانسٹیبل اس کے ہاتھ سے وہ ہتھ کڑی اتار رہی تھی اور اب کوئی اسے حوالات میں بند کر رہا تھا۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ آنکھیں بند کی تو بند آنکھوں کے پردے پر ارمان عالم کا چہرہ لہرایا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے جب پولیس اسٹیشن میں 2 گاڑیاں ایک ساتھ آ کر رکیں، جن میں سے ہارون، ارمان اور منال باہر نکلے۔ ان کے پیچھے پیٹرول پمپ پر کام کرنے والے کچھ ورکرز تھے جن کو کانسٹیبلز نے اریسٹ کر رکھا تھا۔ پیٹرول پمپ پر ان سب کی کلاس لے کر ارمان سب کو اریسٹ کر لایا تھا۔ ان سب کو حوالات میں ڈالو، یہی بتائیں گے کہ منال کی گاڑی میں ڈرگس کس نے رکھی تھی۔ ارمان مصروف سا ہارون کو ہدایت کرتا ہوا پولیس اسٹیشن میں داخل ہو رہا تھا کہ ارمان کی گاڑی کے پیچھے ستارہ اور باسط کی گاڑیاں آ کر رکی۔ ان میں سے وہ سارے باہر نکلے۔ ارمان منال سے کوئی بات کر رہا تھا۔ تم اب گھر واپس چلی جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ ایک کام کرو، ہارون اسے چھوڑاؤ، باقی کیس میں خود سنبھال لوں گا۔ بات کرتے ہوئے اچانک اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ اس نے بے ساختہ کسی خاص احساس کے تحت چہرہ موڑے حوالات کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل ارمان عالم ساکت رہ گیا۔ پہلے اسے صرف ایسا محسوس ہوا کہ زرین تھی، مگر وہ واقعی وہی تھی، اپنی شال کندھوں کے گرد مضبوطی سے جکڑے حوالات کی دیواروں کو تک رہی تھی۔ ارمان ساکت رہ گیا۔ ارمان کی نگاہوں کے تاقوں میں ہارون اور منال دونوں نے بھی ادھر دیکھا اور منال کے لب پھڑپڑائے۔ زرین! جانی پہچانی آواز سنتے زرین نے چہرہ موڑے سلاخوں کی جانب دیکھا اور باہر ان تینوں کو پتھر بنے دیکھتے ہوئے زرین نے آنکھوں میں شناسائی کی رمق ابھری۔ منال آپی! اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ارمان عالم کے وجود میں کسی نے چنگاریاں سی بھڑکا دیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پر کسی نے اسے اس طرح اریسٹ کیا، اس حوالات میں بند کیا ہے، وہ پوری طاقت سے چلایا تھا۔ اتنے میں ایک پولیس آفیسر اپنے کیبن سے نکلتا باہر آیا۔ سر، ان پر ایک مرڈر کا الزام ہے، الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو ان سب کے کانوں میں گونجا۔ اتنے میں وہ پانچوں بھی پولیس اسٹیشن میں داخل ہو چکے تھے۔ ارمان حیرانی سے ان لوگوں کی دیکھ رہا تھا۔ مرڈر؟ کون مرا ہے؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ سر، کوئی ہما قریشی ہے، الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو ارمان کے کانوں میں ڈالا گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر زرین کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی اور نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ارمان کی آنکھوں کی سرخی لمحہ بہ لمحہ تیز ہوئی۔ جانتے بھی ہو وہ کون ہے؟ دروازہ کھولو، وہ چلایا تھا۔ لیکن سر، میں نے کہا دروازہ کھولو۔ ارمان عالم کے دھاڑتے پولیس اسٹیشن کے در و دیوار ہلا دیے۔ جلدی سے کانسٹیبل چابیاں لے کر آئی اور اب وہ حوالات کا دروازہ کھول رہی تھی۔ زرین نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس شخص کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے پایا۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اسے اس طرح قید کرنے کی؟ جانتے بھی ہو کون ہے؟ بیوی ہے یہ میری۔ صرف ایک شک کی بنا پر تم لوگوں نے ارمان عالم کی بیوی کو قید کرنے کی ہمت کیسے کی؟ وہ ان سب کو دیکھتے چلا رہا تھا۔ ان سب کے قدموں میں بےتابی تھی۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوا، زرین کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ زرین بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کسی کو نہیں مارا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ ارمان کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ ارمان نے صاف اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی اور سچائی دیکھی۔ وہ پولیس والا تھا اور اس کی آنکھوں میں اتنی صلاحیت تھی کہ وہ دوسروں کی آنکھوں میں دیکھ کر ہی سچائی جان لیتا تھا۔ اس سے پہلے منال بھی آگے بڑھتی، ہارون نے اس کا ہاتھ پکڑے اسے روک دیا۔ ان دونوں کو بات کرنے دو، منال نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ زرین! ارمان کے لب پھڑپڑائے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اٹھو زمین سے، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے بہت محبت سے کہا۔ بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا۔ اپنی بیوی کو واپس پولیس اسٹیشن میں اس طرح حوالات میں بند دیکھتے اس سے خود پر اتنا غصہ چڑھا کہ حد نہیں۔ زرین کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ عالم! اس کے لب پھڑپڑائے۔ ارمان الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے ہی دیکھتا رہا۔ اس نے ارمان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ صاف ارمان کا بہت اسپیڈ سے دھڑکتا دل محسوس کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے وہ اگلا لفظ ادا کرتی حلق میں کچھ اٹکا۔
उसने चेहरा झुकाए मुंह खोला तो मुंह से खून का फवारा उबलता हुआ ज़मीन पर गिरा। अरमान आलम की आंखों में नाकाबिले हद तक बेयकीन उभरी। जैसे ही ज़रीन ने चेहरा उठाए ऊपर देखा, उसके मुंह और नाक दोनों से खून निकल रहा था। मैंने किसी को नहीं मारा, उल्टा मुझे मारा गया है, वो बड़बड़ाई थी। एक बार फिर अरमान के करीब होने की कोशिश की। अरमान का हाथ बेसाख्ता उठा और उसके चेहरे को छूना चाहा। जब वो वहीं उसके बाजू के करीब होती, उसके आगोश में सिमटने की कोशिश करती हुई होशो हवास से बेगाना हुई। वो उसकी बाहों में ही झूलती गिरी थी। ज़रीन, अरमी ने उसका गाल थपथपाया। उसका जिस्म आग की तरह झुलस रहा था। वो आंखें नहीं खोल रही थी। अरमान को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। मीनाल की चीखें निकल गईं। ज़रीन! इससे पहले वो लड़खड़ा कर गिरती, हारून ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। उसकी आवाज़ से अरमान होश में आया। जैसे उसने सोचने समझने की सलाहियत छीन ली गई। हॉस्पिटल, हाँ, उसे ज़रीन को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। वो पहले ही एक ज़रीन को खो चुका था। वो उसे नहीं नहीं बचा पाया, मगर वह ज़रीन को कुछ नहीं होने दे सकता। ये सब सोचते ज़रीन को अपनी बाहों में उठाए जल्दी से वहाँ से बाहर निकला। हारून और मिनाल भी उसके पीछे से भागे। जारी है।